السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ غربت آنے کی 5 وجوہات ہیں زندگی کے اندر۔ سب سے پہلی وجہ جو غربت کی ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہونا۔ جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے گھر کے اندر، کاروبار میں، اس کی معیشت کے اندر غربت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں، ذکر اذکار کیا کریں، اور سب سے بہترین اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تو اس کا ورد کریں۔ اور اسی طرح دوسری وجہ جو ہے وہ یتیم بچوں پر خصوصی شفقت کا اہتمام نہ کرنا۔ جو شخص یتیم بچے پر شفقت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر غربت کو کھول دیتا ہے۔ یہ جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث سے خالص چیزیں ہیں، اپنی طرف سے میری یہ باتیں بنائی ہوئی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح تیسری وجہ جو غربت کی بنتی ہے، محتاجوں اور ضرورت مندوں کے کھانے پینے کے لیے نہ خود بندوبست کرنا، نہ کسی کو ترغیب دینا۔ یہ جو کام ہے، کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا اور خود بھی ان کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے اوپر اللہ غربت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے خود بھی دیں اور لوگوں کو ترغیب بھی دیا کریں کہ یتیموں کو، بے سہارا لوگوں کا خیال رکھیں۔ اور اسی طرح غربت آنے کی چوتھی وجہ یہ ہے، وراثت کا مال اکیلے ہی سمیٹ کر قابو کر جانا۔ مال وراثت کا ہے، بھائیوں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، اس میں خصوصی خیال رکھیں، ان کو صحیح انداز میں یعنی کہ تقسیم کریں۔ اور 5ویں وجہ، مال و دولت سے بے انتہا محبت کرنا۔ سورہ فجر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر انتہائی بہترین انداز میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان 5 چیزوں کے اندر غور سے زندگی کو گزاریں، پوری توجہ اور پورے انہماک کے ساتھ۔ یتیموں کا، بے سہارا لوگوں کا، اب سردی آ گئی ہے، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خصوصی خیال رکھیں، اور ان لوگوں کے ساتھ خصوصی تعاون کریں۔ جرسی لے کر دیں، چادر لے کر دیں، گرم سوٹ لے کر دیں۔ جن کے پاس اللہ نے مال و دولت وافر مقدار میں دیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے ان لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ ہم دنیا کے اندر بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں، بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن غربت پھر بھی لوگ کہتے ہیں جان نہیں چھوڑتی یا برکت نہیں رہتی۔ اچھی بھلی کمائی بھی ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، ہم خود بھی یتیموں، مسکینوں، بے سہارا لوگوں کے کام نہیں آ رہے، محتاجوں کے کام نہیں آ رہے، اور نہ ہی ہم کسی کو کہتے ہیں، نہ ہی ترغیب دیتے ہیں کہ لوگوں ان غریبوں کا، یتیموں کا، بے سہارا لوگوں کا خیال رکھیں۔ اس لیے ہم تو جب سردی آتی ہے، ہم سردی کو انجوائے کے لیے سمجھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ گرمی آتی ہے تو اس میں ہم سیر و تفریح کرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر، ان اوقات کے اندر، اس مال و دولت کو، مال و دولت کی ریل پیل کے اندر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے مال میں حق کن لوگوں کا موجود ہے، ہم ان کا خیال رکھ بھی رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے۔ اگر نہیں رکھ رہے تو غور کریں، اور اگر رکھ رہے ہیں تو پھر تو بہت ہی مبارک ہے آپ کے لیے۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پہ اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ یتیم کا خیال رکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے بال اس کے سر کے اوپر آتے ہیں، اللہ اتنی نیکیاں اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین، سامعین اور سامعات، خصوصی اہتمام کریں اور صرف کریں ان پر، اور اس ٹھٹھرتی ہوئی راتیں اور دنوں کے اندر ہم اللہ کے راستے میں خرچ